پرانے ہندوستان کا دور تھا جب بادشاہ کے راج میں شہروں کے اندر بڑے بازار، مندر، مسجد اور حویلیاں ہوتی تھی۔ اس وقت ایک شہر تھا، فیروز آباد، جو اپنے رنگ برنگے بازار اور محنت کش لوگوں کے لیے مشہور تھا۔ اس شہر کے ایک کونے میں رحمان نام کا آدمی رہتا تھا۔ رحمان ایک موچی تھا، جوتے بنا کر بیچتا۔ اس کا کام ایمانداری سے ہوتا، لیکن اس کی کمائی بہت کم تھی۔ دن بھر بازار میں بیٹھ کر لوگوں کے جوتے ٹھیک کرتا اور رات کو اپنی بیوی مریم اور دونوں بچے یوسف اور زینب کے ساتھ مٹی کے گھر میں رہتا۔ رحمان کی زندگی ایک امتحان تھی۔ کبھی دن بھر میں صرف 2 سکے ملتے، کبھی کوئی گراہک نہیں آتا۔ بچوں کو بھوک سے روتا دیکھ کر مریم کے آنسو نکل جاتے۔ وہ کہتی، رحمان، تم دن رات محنت کرتے ہو، پھر بھی ہمارے گھر میں روٹی کیوں نہیں آتی؟ شاید ہماری قسمت میں سکون نہیں ہے۔ رحمان چپ ہو جاتا اور شانتی سے کہتا، مریم، صبر کرو۔ دنیا کے حساب سے ہم غریب ہیں، لیکن اللہ کے حساب سے ہمارا صبر ہی ہمارا اصلی دھن ہے۔ ایک دن یہ صبر رنگ لائے گا۔ دیکھتے دیکھتے سال گزر گئے۔ یوسف اور زینب بڑے ہوتے گئے۔ یوسف پڑھنا چاہتا تھا، لیکن اسکول کی فیس دینا مشکل تھا۔ رحمان نے اپنے ہاتھوں سے پرانے کاغذ اور لکڑی سے سلیٹ بنائی۔ یوسف کو پڑھانا شروع کیا۔ یوسف تیز تھا، ہر لفظ سیکھتا، ہر شبد لکھتا۔ زینب ماں کے ساتھ روٹی بیلتی اور گھر کا کام کرتی، لیکن اس کا دل بھی تعلیم کی طرف تھا۔ گاؤں کے لوگ ہنس پڑے، ارے رحمان، تمہارا بچہ کیا پڑھے گا؟ غریب کا بچہ لکھنا پڑھنا سیکھ بھی لے تو راجا کا وزیر تھوڑی بن جائے گا۔ تم بس اپنا کام کرو۔ رحمان دل میں دکھی محسوس کرتا، لیکن مسکراتا اور کہتا، لوگ جو کہنے دو، میں جانتا ہوں کہ صبر اور تعلیم دونوں کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ایک سال فیروز آباد پر بڑی مصیبت آئی۔ شہر میں سوکھا پڑ گیا، بازار میں گراہک کم ہو گئے۔ رحمان کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ گھر میں چاول، دال، اناج ختم ہو گیا۔ مریم بچوں کو سلانے کے لیے پانی پلاتی تاکہ بھوک کا احساس کم ہو۔ اس وقت یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا، آپ پریشان مت ہو، میں بھی کام کروں گا، آپ کے ساتھ بازار چلوں گا۔ رحمان کا دل رو پڑا، لیکن اس نے یوسف کو سمجھایا، بیٹا، تمہارا کام تعلیم ہے، مشکلیں آج ہیں، کل نہیں۔ تمہیں صرف سیکھنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، کیونکہ علم سے ہی روشنی آتی ہے۔ دن بیتتے گئے، حالات خراب ہوتے گئے، لیکن رحمان نے کبھی اپنا ایمان نہیں چھوڑا، نہ ہی کسی سے بھیک مانگی۔ اس نے ہمیشہ دعا کی اور صبر کی راہ اپنائی۔ ایک دن شہر کے بادشاہ کا فرمان آیا، شہر میں نئی سرکاری اسکولیں بنا دی جائیں گی، جس میں غریبوں کے بچے مفت میں تعلیم لیں گے۔ یوسف اور زینب دونوں اسکول میں داخل ہو گئے۔ دونوں دن رات پڑھنے لگے۔ یوسف تفسیر اور حساب میں ماہر ہو گیا اور زینب کتاب لکھنے میں مشہور ہو گئی۔ اسکول کے استاد نے ان کی محنت دیکھ کر کہا، رحمان، تم نے اپنے بچوں کو صحیح راستے پر لایا ہے، یہ دونوں ایک دن شہر کا نام روشن کریں گے۔ رحمان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے صرف اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر سال بیتتے گئے۔ یوسف نے اسکول میں امتحان میں سب سے اوپر نام بنایا۔ اس کی بات بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے یوسف کو اپنا خاص خاطب بنایا۔ یوسف نے اپنے علم اور ایمانداری سے شہر کے
قانون اور خزانے کی دیکھ بھال کی۔ زینب نے بھی اپنی تعلیم سے مشہور کتابیں لکھنا شروع کیا کہ کتابیں شہر کے لوگوں کے دل کو چھو جاتی۔ لوگ اسے عزت سے استانی کہتے۔ رحمان اور مریم کا چھوٹا سا گھر اب عزت کا محل بن گیا۔ گاؤں کے وہی لوگ جو کبھی ان کا مذاق بناتے تھے اب ان کے گھر آ کر کہتے ہیں، رحمان بھائی تم نے صبر کر کے ثابت کر دیا، اصلی دولت پیسہ نہیں صبر اور تعلیم ہے، تمہارے بچے ہمارے لیے مثال ہے۔ رحمان بس اتنا کہتا، دوست صبر کا پھل دیر سے ملتا ہے لیکن وہ سب سے میٹھا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے مشکلیں دیکھ کر صبر نہیں کیا ہوتا آج ہم یہ سکون کا دن کبھی نہیں دیکھ پاتے۔ رحمان کی کہانی پورے فیروز آباد میں مشہور ہو گئی۔ اس نے اپنی زندگی سے سب کو ایک سبق دیا، جو وقت کے دکھ پر صبر کرے وہ ایک دن ایسی روشنی پاتا ہے جو نہ صرف اس کی بلکہ دوسروں کی زندگی بھی روشن کر دیتی ہے۔ صبر صرف اتنا نہیں ہے، صبر کا مطلب ہے مشکل وقت میں ایمان اور امید کے ساتھ جینا۔ جو انسان صبر کرتا ہے اللہ اس کو وہی دیتا ہے جو سب سے بہترین ہوتا ہے۔ دیر ہو سکتی ہے لیکن انعام ضرور ملتا ہے۔